بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا جہاں انخلاء زور و شور سے جاری ہے، وہیں پر افغان مہاجرین کی مشکلات بھی سامنے آ رہی ہے۔ خاص طور پہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، تو افغان مہاجرین کو اپنے بچوں سمیت واپس جانے میں گاڑیوں میں، ٹرکوں میں، ریفیوجیز کیمپ میں بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ تو وہیں پر پاکستانی حکومت نے جو 2023 میں فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد بہت سارے افغانیوں کی افغانستان کے اندر جان کو خطرہ ہے۔ اس بنیاد پر اب 300 سے زائد افغان فنکاروں نے پاکستان سے انخلاء کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے حکومت پاکستان سے۔ اس کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ راولپنڈی پولیس نے غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے، اور بڑی گرفتاریاں سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی اس کا بھی بات پر ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں صوبے بھر کی طرح جہلم میں بھی غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ راولپنڈی میں تقریباً پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کیا گیا افغان مہاجرین کے حوالے سے، خاص طور پہ کرائم میں کمی کے حوالے سے۔ تو اس لیے بڑی خبر آ گئی ہے کہ کتنے گھروں میں تلاشی لی گئی، دکانیں، ہوٹلز، ہاسٹلز، ہر جگہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور بڑی گرفتاریاں سامنے آئی، اور کہاں سے ہوئی ہے وہ بھی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو، یا پھر امن معاہدہ ہو، جنگی صورتحال ہو، بارڈر میں کشیدگی ہو، یا پھر پاکستان میں افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے مداخلت ہو، یا پھر افواج پاکستان کے جوانوں کی جانب سے جو بارڈر میں جو افغان فطرت الہندوستان فطرت الخوارج کی جانب سے جو بلا اشتعال فائرنگ اور پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جو مؤثر کارروائیاں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 300 سے زائد افغان فنکاروں کو پاکستان سے انخلاء کے خلاف عدالت سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اور یہ 300 سے زائد فنکار درخواست گزار افغان گلوکار ہیں، جو میوزک وغیرہ جو گانے ہوں، یا پھر اس طرح کے فوک سنگرز ہیں یا غزل سنگرز ہوں، اس وقت پشاور میں بطور مہاجر مقیم ہیں، اور انہوں نے پاکستان سے انخلاء کے احکامات کے بعد اب پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ ان کی افغانستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ وہ مزید تفصیلات بھی اپنی درخواست بتا رہے ہیں۔ افغان فنکاروں نے پاکستان سے انخلاء کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، FIA اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ 300 سے زائد فنکار درخواست گزار افغان گلوکار ہیں، اور اس وقت پشاور میں بطور مہاجر مقیم ہیں، جبکہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بطور گلوکار۔ ان تمام تر معاملات کے اوپر یہ وہاں رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، دوبارہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد، کیونکہ پہلے افغان طالبان حکومت بارہا اس حوالے سے یہ کہہ چکی ہے کہ جو بھی فنکار ہیں یا جو بھی گلوکار ہیں یا سنگرز ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ دھمکیاں دے چکے ہیں۔ تو وہ ان درخواست گزاروں کا یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر افغانستان جانا ہمارے لیے بطور گلوکار انتہائی خطرناک ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ موجودہ طالبان حکومت نے موسیقی کو کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ درخواست گزار UNHCR کے پاس بطور افغان مہاجر رجسٹرڈ بھی ہیں۔ حکومت پاکستان نے 2023 سے مہاجرین کے وطن واپسی سے متعلق نئی پالیسی مرتب کی۔ 1993 میں UNHCR نے پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو مہاجرین کا درجہ دیا تھا، جو آج بھی نافذ العمل ہے، اور افغان مہاجرین کی زبردستی انخلاء کو روکا جائے یہ درخواست کی گئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پچھلے 2 سال سے 12 افغانیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے وطن واپس چلا جائیں۔ بارہا ڈیڈ لائن میں توسیع پہ توسیع کی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود یہ خود افغانی جا نہیں رہے، اور پھر جب کریک ڈاؤن آپریشن کاروائیاں ہوتی ہیں تو پھر چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اب اسی حوالے سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے راولپنڈی سے بڑی خبر ہے کہ راولپنڈی پولیس کا غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بڑی گرفتاریاں سامنے آ گئی۔ راولپنڈی میں پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کے دوران 36 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرچ آپریشن راولپنڈی کے تینوں ڈویژنز کے 24 تھانوں کی حدود میں کیے گئے۔ کارروائی میں بس اور 3 ٹرک سٹینڈز کی تلاشی بھی شامل تھی۔ سرچ آپریشن کے دوران 36 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز منتقل کیا گیا، جنہیں بعد میں افغانستان ڈپورٹ کیا جائے گا۔ سرچ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 2135 افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔
1386 27 ہوٹلز اور مختلف سرائے کی بھی تلاشی لی گئی. اس دوران 2 ہاسٹلز کی سرچنگ بھی کی گئی. سرچ آپریشن میں کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 25 گھر مالکان یعنی مکان مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ ایک شخص سے ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر الگ مقدمہ بھی درج کیا گیا. اس کے بعد حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں صوبے بھر کی طرح جہاں پر راولپنڈی اسلام آباد میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہیں پر جہلم میں بھی غیر قانونی افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. غیر قانونی مقیم افغانیوں کو ہولڈنگ کیمپ میں منتقل کرنے کا عمل جاری ہے. تھانہ جلال پور شریف پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان شہری اور اس کی فیملی سمیت 7 افغان شہریوں کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا ہے، جبکہ شہری غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو مکان، دکان یا گھر گاڑی کرائے پر ہرگز نہ دیں. غیر قانونی مقیم غیر ملکی کسی قسم کا کاروبار اور خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی بھی ادارے میں ملازمت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قانونی طور پر مقیم جو افغانی ہیں غیر ملکی ہیں وہ اپنی رجسٹریشن متعلقہ تھانوں میں رجسٹرڈ کروائیں تاکہ ان کے لیے کوئی مشکلات یا کوئی مسائل نہ بنے. شہری کسی بھی غیر قانونی مقیم غیر ملکی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو اور متعلقہ اداروں کو دیں، جبکہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پھر خلاف ورزی پر قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. عوامی آگاہی کے لیے سوشل میڈیا، مساجد اور مقامی سطح پر اعلانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ ڈی پی او جہلم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن غیر قانونی رہائش رکھنے والے افغانیوں کو یہاں قیام کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. اب راولپنڈی میں ایک دن بعد پھر آپریشن ہوا. سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں. سرچ آپریشن میں 1386 گھر، 954 دکانیں، 27 ہوٹل، 2 ہاسٹلز اور مجموعی طور پر 2135 افراد کے خلاف قواعد چیک کیے گئے اور بہت سارے افغانیوں کو گرفتار کیا گیا. خاص طور پہ قواعد کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے افراد کے خلاف 25 مقدمات اور ناجائز اسلحہ برآمد ہونے والے افراد کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. سرچ آپریشن تھانہ نصر آباد، کینٹ، صدر و مورگا، ریس کورس، رواج، چونترا، جاتلی، مندرہ، گوجر خان، صدر بیرونی، کلر سیدہ، کوٹا، اس کے علاوہ چکری، دمیال، پربدائی، گنج منڈی سٹی، وارث خان، بنی، نیو ٹاؤن، صادق آباد، رتا، امرال اور دیگر جو علاقے ہیں اس میں شامل ہے جہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف یہ جو آپریشن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. سرچ آپریشن کا مقصد ایک تو راولپنڈی اسلام آباد میں امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کا پروگرام ہے اور ساتھ ساتھ جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں ان کا انقلاب بھی ممکن ہو سکے. قانون کی بالادستی اور امن و امان ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون کی بالادستی اور امن و امان کے قیام کے لیے حکومت یا ریاستی ادارے پولیس تمام تر جو وسائل ہیں وہ بروکار لائے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی چاہے وہ کرمنل ہو یا پھر کوئی بھی غیر قانونی افغانی ہو اس کے حوالے سے پاکستان میں جو وہ موجود ہے ان کے حوالے سے کریک ڈاؤن اور باقاعدہ طور پر ان کو نکالا جا سکے. یقیناً آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں جب کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ ہوا تھا اور اس خودکش حملے میں تقریباً کوئی 12 کی 13 لوگ شہید ہوئے تھے اور 20 کے 21 زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد جب اس شخص کے حوالے سے تانے بانے نکلے تو پتہ چلا کہ گولڈا مور سے اس نے بائکیا آن لائن بائکیا بک کیا اور وہ وہاں پر کچہری پہنچا اور وہ شخص افغانی تھا جو خودکش بمبار تھا. اب اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ 3 ہفتے راولپنڈی میں رہا، پھر وہ خیبر پختونخوا میں رہا، اس کے بعد افغانستان میں اس نے ٹریننگ لی اور ساری چیزیں پلاننگ کر کے ان کے تمام تر جو سراغ تھے یا اس کے جو سلطکار تھے ان سب کے خلاف جنہوں نے جس درزی نے یہ جیکٹ سلایا تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ تمام تر جو پلاننگ میں شامل لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے جو ریسنٹلی تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی ہوئی، مذاکرات ناکام ہوئے، اس کے بعد جو ٹی ٹی پی سمیت جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو پھر فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج ہیں، پھر بی ایل اے ہے، آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ مجید بریگیڈ ہے، داعش ہے، اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف متحرک ہوئی. اور پھر ایک تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سری لنکا سمیت زمبابوے کی ٹیمیں موجود تھیں، تو اس تمام تر پروسیس کے اندر کچھ بیرونی جو ہے وہ کچھ اہم عہدیدار بھی یہاں پر موجود تھے. تو اس دوران یہ دھماکہ ہونا بڑا تشویشناک تھا پاکستان کے لیے اور اس کے بعد ریاستی ادارے ایکٹیو ہوئے اور ان تمام تر چاہے وہ دہشت گرد ہوں یا ان کے سلطکار ہوں سب کو قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے. تو اب مزید
کارروائیاں بھی جاری ہے اور کسی بھی اسی حوالے سے اس کے بعد افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور آپریشن میں مزید سختی کی گئی اور اب حکومت، ریاستی ادارے اور عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ افغانیوں کو ہر صورت پاکستان سے نکالا جائے گا۔ اور اس حوالے سے آپ کے علاقوں میں بھی کہیں پر بھی افغانی آپ کو نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے متعلقہ پولیس کو آپ اطلاع دیں۔ آپ کا نام سیگر آزم رکھا جائے گا، بلکہ پنجاب حکومت نے تو 10,000 روپے اعلان بھی کیا ہے کہ 10,000 روپے انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے راولپنڈی اور اس کے شہروں میں محلے میں کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں افغانیوں کے حوالے سے کہ وہ آپ ان کی جانچ پڑتال کریں محلہ وائز اور دیکھیں کہ کون یہاں پر افغانی ہے کون نہیں ہے، تاکہ اصل افغانیوں کے حوالے سے آگاہی مل سکے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔